کے وسیع و عریض صحن میں خوف کا سناٹا چھایا ہوا تھا، جسے صرف ایک شخص کی گڑ گڑاتی ہوئی آواز چیر رہی تھی جو اپنے اکلوتے وارث کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بشیر علی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی کو جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلا اور وہ نازک سی لڑکی ٹھوکر کھا کر سردار مراد کے پیروں میں جا گری۔ بشیر علی نے ہاتھ جوڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سردار سائیں، یہ لو اس منحوس کو اور میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ یہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، اسے ازلان سائی کے ساتھ ونی میں لے لو، بھلے اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، لیکن میرے بیٹے کو بخش دو، وہ تو ابھی بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی۔ سردار مراد نے حقارت سے قدموں میں پڑی 20 سالہ رمشا کو دیکھا جو شدت خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا۔ سردار مراد نے گرجدار آواز میں کہا، بشیر علی، تم اپنی بیٹی کا سودا کر رہے ہو تاکہ اپنے بیٹے کی جان بچا سکو؟ بشیر علی نے فوراً کہا، ہاں سائیں، یہی تو ریت ہے ہمارے گاؤں کی کہ خون بہا کا بدلہ خون ہوتا ہے، لیکن میں بیٹے کے بدلے بیٹی دے رہا ہوں۔ یہ شہر سے پڑھ کر آئی ہے، بڑی نفیس اور نازک ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو اور میرے چراغ کو بجھنے سے بچا لو۔ رمشا نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو چند لمحے پہلے تک اسے پیار سے بیٹی کہہ رہا تھا اور اب اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے قصائی کے حوالے کر رہا تھا۔ رمشا نے سسکتے ہوئے کہا کہ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ بشیر علی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، چپ کر جا منحوس، تیری وجہ سے آج میرا بیٹا قید خانے میں ہے۔ اگر تو اس دن شہر سے واپس نہ آتی اور تیرے وہ شہر والے ماں باپ کمال احمد اور نفیسہ اس حادثے میں نہ مرتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ سردار مراد نے گہری سانس لی اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بشیر علی، تیری بیٹی کو ہم ونی کے طور پر قبول کرتے ہیں، یہ آج سے ہماری حویلی کی ملکیت ہے، لیکن تیرے بیٹے کی رہائی ابھی نہیں ہوگی جب تک میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ قید میں ہی رہے گا۔ بشیر علی یہ سن کر تڑپ اٹھا، مگر سردار مراد کے محافظوں نے اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ رمشا وہیں زمین پر پڑی سسکتی رہی کہ اچانک ایک بھاری بھرکم خاتون سلمہ بیگم وہاں آن پہنچی اور آتے ہی رمشا کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے کھڑا کیا اور نفرت سے بولی، تو یہ ہے وہ شہر کی نازک گڑیا جس کے بدلے میرے بیٹے کا خون ہوتے ہوتے رہ گیا۔ رمشا درد سے کرا اٹھی اور بولی، خدا را مجھے چھوڑ دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلمہ بیگم نے اسے گھسیٹتے ہوئے کچن کی طرف دھکیلا اور کہا، اب تیری ساری عمر اسی حویلی کے کام کرتے ہوئے گزرے گی، یہ سارے برتن آدھے گھنٹے میں دھل جانے چاہیے ورنہ تجھے بھوکا رکھوں گی۔ رمشا روتے ہوئے سنک میں ڈھیر سارے برتنوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے نازک ہاتھ جو صرف کتابیں اٹھانے کے عادی تھے اب چھوٹی پلیٹیں دھونے پر مجبور تھے۔ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک ہی پل میں اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ تو شہر میں اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر رہی تھی کہ اچانک اس کے منہ بولے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اب وہ یہاں اس جہنم میں تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ 25 سالہ ازلان ملک جو ابھی ابھی شہر سے واپس آیا تھا اور پانی لینے کچن کی طرف آیا تھا، اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو چونک گیا۔ ازلان نے اندر قدم رکھا اور سامنے کھڑی لڑکی کی پشت دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، کون ہے یہاں اور یہ رونے کا ڈرامہ بند کرو۔ رمشا نے وہ جانی پہچانی اور روبدار آواز سنی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا اور وہ فوراً پلٹی۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظریں ملیں وقت جیسے تھم گیا۔ ازلان ملک کی آنکھوں میں شدید حیرت امٹ آئی اور وہ دنگ رہ گیا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا اور جس سے بدلہ لینے کی آگ اس کے سینے میں چل رہی تھی۔ رمشا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی امیر زادہ ہے جس سے اس کی دشمنی چل رہی تھی اور اب وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ازلان کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری اور اس نے آہستہ سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تو تم یہاں ہو؟ قسمت بھی کیا کھیل کھیلتی ہے، تو تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا اور تم خود چل کر میرے ہی پنجرے میں آ گئی۔ حویلی کے اس پرآسائش مگر وحشت زدہ کمرے میں موت کا سناٹا تھا جسے صرف رمشا کی لرزتی ہوئی آواز توڑ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی بری طرح سے کانپ رہی تھی اور اس کے سامنے ازلان ملک ایک شکاری کی طرح کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ رمشا نے ہاتھ جوڑے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی مگر مجھے یوں مت گھوریں۔
اذلان کے چہرے کے سخت تاثرات میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا، جس کی آواز پر رمشا کی چیخ نکل گئی اور وہ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی اور اذلان کے قدموں کو پکڑ کر بولی کہ مجھے مت مارے، مجھے جانے دے۔ اذلان نے جھنجھلا کر اپنے پیر زور سے زمین پر پٹخا اور نفرت سے بولا کہ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور تمہاری جان نکل رہی ہے، یاد رکھنا ابھی حساب باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمشا وہیں زمین پر پڑی اپنی بدقسمتی پر روتی رہی۔ شاید اس کے پیدا ہوتے ہی لکھ دی گئی تھی، کیونکہ اس کا سگا باپ بشیر علی بیٹیوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے جاہل بشیر علی کی پہلی ہی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ بیٹے کی خواہش میں پاگل تھا۔ اسے اپنی بیوی پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، اور جب 5ویں بیٹی یعنی رمشا کی پیدائش کی خبر بشیر علی کو ملی تو وہ ہسپتال کے باہر ہی غصے سے بھر گیا اور چیخنے لگا کہ اس منحوس کو میری نظروں سے دور کر دو، اسے مار دو، یہیں کہیں کچرے میں پھینک دو، میں اس بچی کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ اس کی بیوی ننھی رمشا کو سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی، مگر بشیر علی کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ اس معصوم جان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ تبھی وہاں بشیر علی کا دور پرے کا کزن کمال احمد آ گیا، جو شہر میں رہتا تھا۔ کمال اور اس کی بیوی نفیسہ شادی کے برسوں بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب کمال نے دیکھا کہ بشیر اپنی ہی خون کا پیاسا ہو رہا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ بشیر، اگر تجھے یہ بیٹی بوجھ لگتی ہے تو اسے مجھے دے دے، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر پالوں گا۔ بشیر علی کی بیوی نے تڑپ کر انکار کرنا چاہا، مگر بشیر علی نے اسے ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا اور خوشی خوشی اپنی 3 دن کی بیٹی کمال احمد کی گود میں ڈال دی، جیسے کوئی کچرا گھر سے نکال رہا ہو۔ بشیر کی بیوی نے کلیجہ محسوس کر صبر کر لیا تاکہ اس کی بیٹی زندہ تو رہے۔ یوں کمال احمد رمشا کو لے کر شہر آ گیا، جہاں رمشا نے وہ پیار اور سکون پایا جو اسے شاید اپنے سگے باپ کے گھر میں کبھی نہ ملتا۔ کمال اور نفیسہ نے اس پر اپنی جان چھڑک دی اور اسے شہزادیوں کی طرح پالا۔ ادھر قدرت کا کھیل دیکھیں کہ رمشا کو دینے کو ٹھیک 2 سال بعد بشیر علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جس کی خوشی میں اس نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی اور جشن منایا گیا، مگر اسے یہ یاد بھی نہ رہا کہ اس کی ایک بیٹی شہر میں بھی پل رہی ہے جسے وہ ٹھکرا چکا ہے۔ وقت بڑھ لگا کر اڑتا گیا اور وہ ننھی بچی جسے اس کے باپ نے دھتکار دیا تھا اب شہر کے بہترین ماحول میں پرورش پا کر ایک پورا اعتماد اور حسین دوشیزہ بن چکی تھی۔ رمشا کبھی کبھار اپنے منہ بولے ماں باپ کے ساتھ گاؤں جاتی تو بشیر علی کا رویہ اب بھی اس کے لیے اجنبی ہی ہوتا۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اس کی ساری توجہ اور محبت صرف اپنے بیٹے کے گرد گھومتی تھی۔ مگر رمشا کو اب ان رویوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ کمال اور نفیسہ نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ اسے کسی اور رشتے کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ کالج سے ہوتی ہوئی جامع پہنچ گئی، جہاں وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے اساتذہ کی پسندیدہ طالبہ تھی، مگر ایک دن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی ٹکر ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے جلدی میں اوپر جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ایک امیر سادے سے ٹکرا گئی۔ یہ اذلان ملک تھا، جس کی آنکھوں میں غرور اور لہجے میں تکبر تھا۔ اذلان نے اپنی قمیض چھاڑتے اسے حقارت سے دیکھا اور کہا، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ نظر نہیں آتا سامنے کون کھڑا ہے؟ رمشا جو اپنی عزت نفس پر وار برداشت نہیں کرتی تھی، فوراً بولی، اندھی میں نہیں، تم ہو جو راستے کے بیچ میں بادشاہوں کی طرح چل رہے ہو۔ راستہ سب کا ہوتا ہے۔ اذلان ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ آج تک کسی نے اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اسے انگلی دکھا کر دھمکی دینے لگا کہ تم جانتی نہیں میں کون ہوں، مگر رمشا اسے نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی۔ اذلان کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی، اسی لیے اگلے ہی دن جب رمشا راہداری سے گزر رہی تھی تو اذلان جان بوجھ کر اس کے راستے میں آیا اور اس کا راستہ روک کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، اب بھاگ کر دیکھا، اس دن تو بڑی زبان چل رہی تھی، آج دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے۔ رمشا نے اسے ہٹنے کا کہا، مگر جب اذلان نے بدتمیزی سے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو رمشا کا پیمانہ اس صبر لبریز ہو گیا اور اس نے سب کے سامنے ایک زوردار تھپڑ اذلان کے منہ پر دے مارا۔ وہاں موجود ہر طالب علم دنگ رہ گیا۔ اذلان اپنے گال پر ہاتھ رکھے غصے اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر رمشا وہاں رکنے کے بجائے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی گھر پہنچی تو دیکھا کہ گھر کا ماحول سوگوار ہے،
نفیسہ بیگم رو رہی تھی اور کمال صاحب پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ رمشا کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ گاؤں سے خبر آئی ہے کہ بشیر علی کے بیٹے کے ہاتھوں گاؤں کے بڑے زمیندار کے بیٹے کا قتل ہو گیا ہے اور اب وہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ کمال صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مشکل وقت میں بشیر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور فوراً گاؤں جائیں گے۔ چونکہ رمشا گھر پر اکیلی نہیں رہ سکتی، اسی لیے اسے بھی ساتھ جانا پڑا۔ وہ راستے بھر اس تھپڑ والے واقعے کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہوتی رہی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس گاؤں جا رہی ہے وہاں اس کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہونے والی ہے جس کی انا کو وہ کچل کر آئی تھی، اور اب قدرت اسے اسی کے رحم و کرم پر کرنے والی تھی۔ رمشا کے دل میں ابھی تک جامع والے واقعے کا خوف بیٹھا ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو وہاں کی فضا میں پھیلی ہوئی دہشت نے اسے اپنا ذاتی خوف بھلا دیا۔ حویلی میں ماتم کا سما تھا، کیونکہ مخالفین نے خون کا بدلہ خون سے لینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کمال احمد اور نفیسہ نے جب چند دن بعد واپس جانے کا ارادہ کیا تو وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو رمشا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بشیر علی جو ہمیشہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اچانک اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرم اور لجاجت بھرے لہجے میں بولا، بیٹی اگر تم چند دن اور رک جاؤ تو تمہاری ماں کا دل بہل جائے گا۔ تم جانتی ہو تمہاری باقی بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہیں اور اس مصیبت کی کھڑی میں تمہاری ماں بالکل اکیلی ہے، وہ پاگل ہو جائے گی۔ رمشا تو جیسے پتھر کی ہو گئی، اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی باپ ہے جو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ باپ کے لہجے میں پہلی بار شفقت محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فوراً سے حامی بھر لی کہ وہ کچھ دن یہیں رہے گی۔ کمال احمد بھی بشیر کے رویے میں یہ خوشگوار تبدیلی دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور رمشا کو وہیں چھوڑ کر نفیسہ کے ہمراہ شہر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی ان کی گاڑی شاہراہ پر پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک نے انہیں کچل دیا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ منحوس خبر جب گاؤں پہنچی تو رمشا پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اپنے ان ماں باپ کو کھو چکی تھی جنہوں نے اسے نام دیا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مگر اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ بشیر علی کو تو اپنے بیٹے کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسی دوران ملازم بھاگتا ہوا آیا اور خبر دی کہ سردار مراد کے آدمیوں نے بشیر کے بیٹے کو کھیتوں سے پکڑ لیا ہے اور وہ اسے مارنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی بشیر علی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دیوانہ وار زنان خانے میں آیا جہاں رمشا گمسم بیٹھی تھی اور آتے ہی اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا، اٹھو میرے ساتھ چلو فوراً۔ رمشا سمجھی شاید وہ اسے دلاسا دینے آیا ہے یا کوئی خطرہ ہے، مگر بشیر اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتا ہوا حویلی سے باہر لے جانے لگا۔ رمشا چیختی رہی کہ بابا میرا بازو دکھ رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، مجھے چھوڑیں تو صحیح۔ مگر بشیر کے سر پر جنون سوار تھا۔ وہ اسے سیدھا سردار مراد کی حویلی لے گیا اور وہاں جا کر اسے بھری پنچایت میں سردار کے قدموں میں پھینک دیا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا کہ سردار جی، یہ رہی میری بیٹی، یہ شہر کی پڑھی لکھی ہے، اسے ونی میں رکھ لیں، اسے اپنے بیٹے سے بہا لیں یا جو مرضی کریں، بس میرے بیٹے کی جان بخش دیں، اس کے بدلے اس لڑکی کی جان لے لیں۔ رمشا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے سگے باپ کو دیکھا جو اپنے بیٹے کی زندگی کے بدلے اس کا سودا کر رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر کہا، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے ماں باپ ابھی مرے ہیں اور آپ مجھے قصائیوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ بشیر نے اسے چھڑکتے ہوئے سب کے سامنے کہا، چپ کر منحوس، تیرے پالنے والے ماں باپ مر گئے تو کیا ہوا، میرا بیٹا تو زندہ ہے نا، اور اس کی زندگی تجھ جیسی بیٹی سے 1000 درجے قیمتی ہے۔ اگر تیری قربانی سے وہ بچتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ سردار مراد نے حقارت سے رمشا کو دیکھا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بشیر علی، ہم تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر آج سے یہ لڑکی ہماری قیدی ہے اور اس کا فیصلہ میرا بڑا بیٹا کرے گا جو آج ہی شہر سے واپس آ رہا ہے، وہی بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بشیر علی اپنی بیٹی کو بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ کر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تو سردار مراد نے ایک اشارہ کیا جس پر 2 ہٹے کٹے ملازموں نے رمشا کو بازوں سے دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے زنان خانے کی طرف لے گئے جہاں سردار کی بیگم سلمہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کی منتظر تھی۔ رمشا نے ہی چوکٹ پار کی کہ سلمہ بیگم نے بنا کوئی بات کیا اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا جس کی گونج دور تک سنائی دی۔ رمشا لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سلمہ بیگم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے
اور اسے زمین پر پٹکتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولی، تو یہ ہے وہ شہر کی نازک کلی جس کے باپ نے ہمارے بیٹے کا خون بہایا۔ آج میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو موت کی بھیک مانگے گی۔ رمشا نے درد سے کراتے ہوئے سلمہ بیگم کے پیر پکڑ لیے، روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود یتیم ہو چکی ہوں، میرے ماں باپ ابھی مرے ہیں، مجھے مت مارے۔ سلمہ بیگم نے نفرت سے اپنا پیر چھڑایا اور اسے ٹھوکر مارتے ہوئے بولی کہ تیرے یہ مگرمچھ کے آنسو یہاں کسی کا دل نہیں پگھلا سکتے، اٹھو اور سیدھی باورچی خانے میں جاؤ، وہاں جتنے بھی جھوٹے برتن پڑے ہیں اگر آدھے گھنٹے میں نہ دھلے تو تجھے آج رات کا کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ ملازمائیں اسے دھکے دیتی ہوئی باورچی خانے میں لے گئیں اور برتنوں کے ڈھیر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ رمشا جو غم اور صدمے سے نڈھال تھی بمشکل کھڑی ہو پا رہی تھی، اس کے نازک ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر سر پر کھڑی ملازمہ نے ڈنڈا زمین پر مارتے ہوئے کہا، جلدی ہاتھ چلاؤ ورنہ بیگم صاحبہ زندہ گاڑ دیں گی۔ رمشا نے آنسو پہنچتے ہوئے صابن اور پانی سے برتن دھونے شروع کر دیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے برتن دھو رہی تھی کہ اچانک باہر سے بھاری قدموں کی آہٹ آئی اور کسی مرد نے کڑکدار آواز میں ملازم کو پکارا کہ پانی لاؤ۔ ملازم وہاں موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ مرد غصے میں خود ہی باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ یہ سردار مراد کا بڑا بیٹا اذلان ملک تھا، جو ابھی شہر سے تھکا ہارا پہنچا تھا اور سفر کی وجہ سے اسے سخت پیاس لگی تھی۔ وہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اذلان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے غصے سے کہا، یہ کون میرے گھر میں ماتم کر رہا ہے؟ مجھے سکون سے پانی بھی نہیں پینے دیتے۔ رمشا نے وہ جانی پہچانی مردانہ آواز سنی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ فوراً پلٹی کے معافی مانگ سکے، مگر جیسے ہی وہ مڑی اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گری اور چکنا چور ہو گئی۔ سامنے کھڑا اذلان ملک پتھر کا ہو گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چند لمحے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر سکا کہ وہ لڑکی جسے اس نے ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کا سوچا تھا، وہ اس کے اپنے ہی گھر کے باورچی خانے میں میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑی ہے۔ رمشا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور اس کے لب تھر تھرانے لگے۔ وہ خوفزدہ آواز میں بولی، تم یہاں؟ اذلان کے چہرے پر دھیرے دھیرے ایک سفاکانہ ظالمانہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس نے قدم قدم رمشا کی طرف بڑھانا شروع کیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، واہ کیا قسمت ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے مجھے شہر جانا پڑے گا، مگر تم تو خود چل کر میرے جال میں آ گئی ہو۔ رمشا پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ اذلان نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، اب بتاؤ اس دن کیا کہا تھا تم نے کہ اندھی تم نہیں میں ہوں؟ آج بتاؤں اب کس کی باری ہے؟ اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ رمشا کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو جاری ہو گئے اور وہ لرزتی آواز میں بولی، مجھے جانے دو، میں یہاں ونی میں آئی ہوں، میں تمہاری قیدی ہوں، مجھ سے بدلہ مت لو۔ اذلان نے قہقہ لگایا اور بولا، یہی تو مزہ ہے، ونی کا مطلب جانتی ہو تم اب میری ملکیت ہو اور میں تمہارے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور یقین مانو میں تمہاری زندگی اتنی مشکل بنا دوں گا کہ تم اس تھپڑ کو یاد کر کے خون کے آنسو روگی۔ یہ کہہ کر اذلان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں خوف اور بے بسی رقص کر رہی تھی، اور اسے اپنے کلیجے میں ٹھنڈک پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کچن میں رمشا کو خوف و ہراس کی تصویر بنا چھوڑ کر اذلان اپنے کمرے میں آ گیا، مگر اس کا دماغ کسی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اس کے کانوں میں رمشا کی سسکیاں اور گال پر اس کے تھپڑ کی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی کہ یہ لڑکی ونی میں آئی ہے اور ونی کی عورت کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سردار مراد نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم چاہو تو اس سے دل بہلا سکتے ہو، یہ تمہاری لونڈی ہے، مگر اذلان ملک کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ ایک انا پرست اور مغرور انسان ضرور تھا، مگر وہ وحشی درندہ نہیں تھا۔ اس نے آج تک کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ اس لڑکی کے جسم کو نوچ کر اپنی مردانگی ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اس کو روح کو تڑپانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی جو اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی اب عمر بھر اس کے سامنے سر جھکا کر رہے۔
کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ آیا جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں گیا، جہاں سردار مراد حقہ پی رہے تھے اور سلمہ بیگم بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اذلان نے اندر جاتے ہی سنجیدگی سے کہا، بابا سائیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کروں گا۔ سلمہ بیگم نے شوق سے پوچھا، ہاں بتاؤ میرے شیر، کیا سزا سوچی ہے تم نے اس کے لیے؟ اذلان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں اسے یہاں حویلی میں نہیں رکھوں گا، بلکہ اسے اپنے ساتھ شہر والے مکان پر لے جاؤں گا۔ یہ سن کر سلمہ بیگم تڑپ اٹھی اور بولی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اتنا بڑا شہر ہے اور تم وہاں اکیلے اس آفت کو سر پر سوار کرو گے؟ اسے یہی رہنے دو، میں اسے جوتیوں کی نوک پر رکھوں گی۔ اذلان نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ماں جی، یہاں حویلی میں تو سب اس پر رحم کھا لیں گے، یہ کام کاج میں مصروف رہ کر اپنا غم بھول جائے گی، مگر میں اسے وہاں لے جا کر تنہائی کی سزا دوں گا۔ وہاں یہ میری خادمہ بن کر رہے گی اور پل پل اپنے کیے کی سزا بھگتے گی، اور ویسے بھی مجھے وہاں اپنے کاموں کے لیے ایک بھروسے مند ملازمہ کی ضرورت تو ہے ہی، تو کیوں نہ اسی سے کام لیا جائے۔ سردار مراد نے بیٹے کی آنکھوں میں چھپی انتقام کی آگ دیکھ لی تھی، اسی لیے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اذلان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم وہاں اس سے بہتر بدلہ لے سکتے ہو تو لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس دھیان رکھنا کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اذلان نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بابا سائیں، یہ اب میری قید میں ہے اور اذلان ملک کی قید سے موت تو رہا کروا سکتی ہے، مگر یہ خود کہیں نہیں جا سکتی۔ اجازت ملتے ہی اذلان کے دماغ میں اگلا مرحلہ طے ہوا، جو رمشا کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ واپس زنان خانے کی طرف بڑھا جہاں رمشا ابھی تک کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اذلان نے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے حکم دیا کہ اٹھو اور اپنے آنسو پونچھ لو، کیونکہ تمہارا دانا پانی اس حویلی سے اٹھ چکا ہے۔ رمشا نے حیرت اور ڈر سے اسے دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے مارنے کے لیے کہیں ویرانے میں لے کر جا رہے ہیں؟ اذلان نے اس کے قریب جا کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور کھڑا کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی کہ نہیں، ماروں گا نہیں، بلکہ تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا کہ تم ہر روز مرنے کی دعا مانگو گی۔ چپ چاپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہم ابھی شہر جا رہے ہیں، اور خبردار اگر راستے میں کوئی ڈرامہ کیا۔ رمشا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ بھیگی بلے کی طرح سر جھکایا اس کے پیچھے چل پڑی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شہر جا کر اذلان اس کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑنے والا ہے جسے ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بنا دے گا۔ گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور رمشا سیٹ کے ساتھ لگی مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ اذلان کا چہرہ اسپاٹ اور آنکھیں سرخ تھی۔ وہ مسلسل سامنے دیکھ رہا تھا اور گاڑی کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ رمشا کو لگ رہا تھا یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے لرزتے ہونٹوں سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا را مجھے بتا دے، میرے دل میں بہت وسوسے آ رہے ہیں۔ اذلان نے اسے گھور کر دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اپنی زبان کو تالا لگا لو، تھوڑی دیر میں سب پتہ چل جائے گا۔ گاڑی شہر کے ایک پرسکون لیکن اجنبی علاقے میں رکی، جہاں ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے باہر ایک ادھیڑ عمر آدمی سر پر ٹوپی پہنے کھڑا تھا۔ اذلان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، رمشا کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالا اور سیدھا اس آدمی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ رمشا کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا ہونے والا ہے۔ تبھی اذلان نے اس آدمی سے کہا، مولوی صاحب، تیاری مکمل ہے، نکاح شروع کریں۔ یہ سنتے ہی رمشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بے یقینی سے جھٹکے سے سر اٹھا کر اذلان کو دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، کیا نکاح؟ آپ مجھ سے نکاح کر رہے ہیں، مگر کیوں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے تو آپ سزا دینے لائے تھے، پھر یہ سب کیا؟ اذلان نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، یہی تو تمہاری سزا ہے بے وقوف لڑکی۔ اگر میں تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھتا تو تم صرف قیدی ہوتی، لیکن اب میں تمہیں اپنے نام کا طوق پہنا کر ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے رہا ہوں، تاکہ تم چاہ کر بھی مجھ سے پیچھا نہ چھڑا سکو اور دنیا کی نظر میں بھی تم میری ہو جاؤ۔ رمشا کے پاس انکار کرنے کی نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی کوئی راستہ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ونی کی عورت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ صرف سر جھکا سکتی ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور جب رمشا سے اجازت مانگی تو اس نے روتے ہوئے اذلان کے قہر آلود چہرے کو دیکھا اور پھر بھیگی پلکیں جھکا کر حامی بھر لی۔ یہ وہ نکاح نہیں تھا جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا سودا تھا
جس میں اس کی روح تک گروی رکھ دی گئی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اذلان نے سختی سے قلم اس کی انگلیوں میں دبا کر دستخط کروائے اور پھر مولوی صاحب کی رخصت کر کے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اندر مکان میں دھکیل دیا۔ مکان کے اندر اندھیرا اور حبس تھا۔ اذلان نے بتی چلائی اور سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور حکم صادر کیا کہ اب یہ مت سمجھنا کہ تم میری بیوی بن گئی ہو تو اس گھر پر راج کرو گی۔ تمہاری حیثیت وہی ہے جو گاؤں میں تھی، میرے جوتوں کے پاس۔ یہ نکاح میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ تم قانونی اور مذہبی طور پر میری گرفت میں رہو اور میں جب چاہوں تمہیں ذلیل کر سکوں۔ اب جاؤ اور میرے لیے کھانا لگاؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ رمشا آنسو پوچھتی ہوئی باورچی خانے کی تلاش میں ادھر سے ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر اسے صرف ذلیل ہی کرنا تھا تو نکاح کی مقدس چادر اوڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرور اس شخص کے دل میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، مگر اس وقت اتنی تھکی ہوئی اور ہاری ہوئی تھی کہ مزید سوچنے کی سکت نہیں تھی، اسی لیے چپ چاپ حکم کی تعمیل میں لگ گئی۔ نکاح کا بندھن رمشا کے لیے کوئی سکون کا باعث نہیں بنا، بلکہ اذلان نے اس کی زندگی کو کانٹوں کی سیج بنا دیا۔ وہ صبح سے لے کر رات گئے تک اس سے گھر کے ایسے کام کرواتا جو شاید دو ملازم مل کر بھی نہ کر پاتے، اور ذرا سی غلطی پر اسے ایسے تانے دیتا کہ اس کا کلیجہ چھلی ہو جاتا۔ وہ اکثر کھانے کی میز پر بیٹھ کر تھالی پرے سرکاتے ہوئے چیختا کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے کیا؟ بالکل اپنے بھائی کی طرح تم بھی میری جان لینا چاہتی ہو جیسے اس نے میرے بھائی کی جان لی۔ رمشا سہم کر کونے میں کھڑی ہو جاتی اور آنسو پہنچتے ہوئے کہتی کہ میں نے پوری محنت سے کھانا بنایا ہے، قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں ملایا۔ مگر اذلان کو اس کے صفائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتے تھے، اسے ذہنی اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کبھی فرش پر پانی گرا کر اسے دوبارہ پہنچنے کا حکم دیتا تو کبھی اس کے میلے کپڑوں کا مذاق اڑاتا، لیکن ان سب ظلموں کے بیچ رمشا ایک بات پر حیران تھی کہ نکاح کے باوجود اذلان نے آج تک اسے بیوی کے طور پر چھوا تک نہیں تھا۔ وہ رات کو اسے زمین پر سونے کا حکم دیتا اور خود بستر پر سوتا۔ رمشا سوچتی کہ اگر اسے صرف نوکرانی ہی بنا کر رکھنا تھا تو نکاح کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ویسے بھی قید تھی، مگر وہ اذلان کے دل کا حال نہیں جان سکتے تھے۔ موسم گرما کی چلچلاتی دوپہر تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ مکان کا باورچی خانہ تندور کی طرح دہک رہا تھا، جہاں رمشا کھڑی روٹیاں پکا رہی تھی۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے سے بہہ کر گردن تک جا رہی تھی اور اس کا سوتی لباس پسینے سے بھیگ کر جسم کے ساتھ چپک گیا تھا۔ گرمی کی شدت سے گھبرا کر اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر پاس پڑی کرسی پر رکھ دیا تھا تاکہ کچھ ہوا لگ سکے۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی کہ بڑے کمرے سے اذلان کی گرجدار آواز آئی، رمشا مجھے ٹھنڈا پانی لا کر دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ رمشا جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس نے فوراً پانی کا پیالہ بھرا اور یہ دھیان کیے بغیر کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تاکہ دیر ہونے پر پھر سے ڈانٹ نہ سننی پڑے۔ وہ ہانپتی ہوئی پانی لے کر اذلان کے سامنے پہنچی جو صوفے پر نیم دراز تھا۔ اذلان نے پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی نظر رمشا کے سراپے پر پڑی اور وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ پسینے میں شرابور چہرہ، بکھری ہوئی لٹیں اور بھیگا ہوا لباس جو اس کی نزاکت کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی جیسے وہ آج اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ رمشا نے جب اذلان کی نظروں کی تپش محسوس کی تو اسے اپنی حالت کا احساس ہوا اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر پانی وہیں میز پر رکھا اور الٹے قدموں واپس بھاگنے لگی، میں دوپٹہ لے کر آؤں۔ مگر ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ اذلان نے پھرتی سے اٹھ کر اس کی کلائی تھام لی اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا جس سے رمشا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ رمشا نے خوف زدہ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب انتقام کی جگہ کچھ اور ہی جذبہ مچل رہا تھا، جسے دیکھ کر رمشا کی سانسیں رک گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سحر طاری ہو گیا۔ اذلان کی گرفت رمشا کی کلائی پر سخت تھی، مگر اس کی نظروں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ رمشا کو ڈراتی تھی، بلکہ آج وہاں ایک ایسی طلب تھی جس نے رمشا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اذلان کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ رمشا کا دل کسی پنجرے میں قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی، جیسے اس کے جسم کی جان نکل گئی ہو۔ اذلان کی نظریں اس کے لرزتے لبوں اور خوفزدہ آنکھوں کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اپنے انتقام اور نفرت کو کہیں پیچھے چھوڑ کر
ایک مرد کے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو رہا تھا۔ اس کا سر دھیرے دھیرے جھک رہا تھا اور فاصلہ مٹنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر بجنے والی تیز اور مسلسل گھنٹی کی آواز نے اس خاموش شہر کو چکنا چور کر دیا۔ اذلان جیسے کسی گہری نیند سے جا کر اس نے جھٹکے سے رمشا کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پچھتاوا اور بوکھلاہٹ تیز ہوئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ رمشا کو جسے قید سے رہائی ملی وہ بنا ایک لمحہ ضائع کیے وہاں سے بھاگی اور سیدھا باورچی خانے میں جا کر دم لیا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو اچھی طرح سے ڈھانپا اور دیوار سے لگ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے تم تما رہا تھا اور ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا کہ اگر وہ گھنٹی نہ بجتی تو کیا ہوتا۔ دوسری طرف اذلان نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے مٹھی بنا کر وہ دھاڑا، کون ہے باہر؟ میز پر دیم ماری کہ یہ وقت بھی کس منحوس نے چنا تھا آنے کے لیے، جو یوں سر پر سوار ہو گیا۔ صبر نہیں ہے کیا؟ آ رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولنے گیا تو دیکھا کہ دودھ والا حساب لینے آیا تھا۔ اسے پیسے دے کر فارغ کر کے وہ واپس پلٹا اور صوفے پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے اپنی بے اختیاری پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا اور بڑبڑایا، لعنت ہے مجھ پر، میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یہ لڑکی میرے دشمن کی بیٹی ہے؟ میں تو اسے سزا دینے لایا تھا اور خود ہی اس کے سحر میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ نہیں اذلان ملک، تمہیں سنبھلنا ہوگا۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے، میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، میں اس کے سحر میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہوں؟ اس نے دل میں پکا عہد کر لیا کہ آج کے بعد وہ رمشا کو اس نظر سے ہرگز نہیں دیکھے گا اور اس کے ساتھ اپنا رویہ مزید سخت کر لے گا تاکہ اس قسم کی کمزوری دوبارہ اس کے قریب نہ بھٹک سکے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دل کے معاملے دماغ کے فیصلوں کے پابند نہیں ہوتے۔ اس دوپہر کی لرزش کے بعد اذلان کا رویہ کسی جلاد جیسا ہو گیا۔ وہ اپنی اس وقتی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے رمشا پر بے جا چیختا چلاتا رہتا تاکہ اس کا روب برقرار رہے اور وہ دوبارہ اس کے حصار میں نہ آ سکے۔ رمشا بیچاری سارا دن کام کاج میں ہلکان رہتی مگر اذلان کے ماتھے کی تیوری نہ جاتی۔ ایک رات رمشا نے ہمت کر کے اسے کھانا دیا تو اذلان نے پلیٹ پرے دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مجھے بھوک نہیں، لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے۔ رمشا نے ڈرتے ڈرتے کہا، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا لیں ورنہ بیمار پڑ جائیں گے۔ اذلان نے غصے سے گھورا اور دھاڑتے ہوئے بولا، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اوقات میں رہو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رمشا آنکھوں میں آنسو لیے پلیٹ اٹھا کر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک کمرے میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی نے رات کے اس پہر شور مچا دیا۔ اتنی رات گئے فون بجنے پر دونوں چونک گئے۔ اذلان نے الجھتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے گاؤں کے منشی کی روتی ہوئی اور گھٹی گھٹی آواز آئی۔ چھوٹے سرکار غضب ہو گیا، قیامت ٹوٹ پڑی۔ اذلان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا بکواس کر رہے ہو منشی؟ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا؟ منشی نے چیخیں مارتے ہوئے کہا، سرکار حویلی میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے خوفناک آگ لگ گئی تھی، سب کچھ راکھ ہو گیا۔ بڑے سرکار اور بی بی جی سو رہے تھے، وہ دونوں نہیں بچ سکے، جل کر کوئلہ ہو گئے۔ اذلان کے ہاتھوں سے ریسیور پھسلنے لگا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منشی نے روتے ہوئے مزید کہا، سرکار وہ قید خانے میں بند بشیر کا لڑکا بھی اسی آگ کی لپیٹ میں آ کر مر گیا، اور یہ خبر سنتے ہی بشیر علی کو ایسا دل کا دورہ پڑا کہ وہ بھی موقع پر دم توڑ گیا۔ اب گاؤں میں سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں بچا، آپ فوراً آ جائیں۔ اذلان کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ رمشا تو دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی، یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بھاگتی اس کے قریب آئی اور گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ کون تھا فون پر؟ اذلان نے خالی اور ویران نظروں سے رمشا کو دیکھا اور خشک ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے بمشکل بولا، سب ختم ہو گیا رمشا، ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ رمشا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے اذلان کے کاندھے کو ہلا کر پوچھا، مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ اذلان نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، حویلی جل گئی، میرے ماں باپ جل کر مر گئے،
تمہارا بھائی جو وہاں قید تھا وہ بھی مر گیا اور اس کے غم میں تمہارا باپ بشیر علی بھی دنیا چھوڑ گیا۔ یہ الفاظ رمشا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ چند لمحے تو سن رہ گئی، پھر ایک دل خراش چیخ مار کر وہیں زمین پر گر گئی۔ کمرے میں موت کا سناٹا اور دو یتیم روحوں کی سسکیاں گونج رہی تھیں جو تقدیر کے ظالمانہ وار پر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ رات کے اس پہر جب وہ دونوں شہر سے گاؤں کے لیے نکلے تو گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی تھی جسے صرف گاڑی کے انجن کی آواز توڑ رہی تھی۔ دونوں کے دل غم سے نڈھال تھے اور آنکھوں میں آنسو جیسے بہہ بہہ کر بھی خشک ہو چکے تھے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی، مگر وہاں ہر طرف سیاہی اور دھوئیں کا راج تھا۔ وہ حویلی جو کبھی اس گاؤں کی شان ہوا کرتی تھی اب جل کر کوئلہ اور ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی جس سے ابھی بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اذلان دیوانہ وار باہر نکلا اور سامنے صحن میں رکھے 4 تابوتوں کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے گھٹنوں میں جان نہ رہی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ گاؤں کے لوگ جو وہاں جمع تھے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، مگر اذلان کے کانوں میں کچھ نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان سفید چادروں کو دیکھ رہا تھا جن میں اس کی کل کائنات اور رمشا کا خاندان سمٹا ہوا تھا۔ رمشا بھی اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ایک طرف اس کا بھائی اور باپ تھا اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اسے ونی بنایا تھا، مگر موت نے آج سب حساب برابر کر دیے تھے۔ جنازوں کے اٹھنے کا وقت آیا تو اذلان بالکل ہوش کھو بیٹھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اور ماں کے تابوت سے لپٹ گیا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں اکیلا کیسے رہوں گا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ رمشا نے اپنے غم کو اندر دبا لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اگر وہ بھی ٹوٹ گئی تو اذلان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اذلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، حوصلہ کریں سائیں، اگر آپ یوں ٹوٹ جائیں گے تو ان کی روحوں کو تکلیف ہوگی، آپ کو مضبوط بننا ہوگا۔ اذلان نے پلٹ کر رمشا کو دیکھا جس کی اپنی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ سوجا ہوا تھا، مگر وہ اپنا دکھ بھول کر اسے سہارا دے رہی تھی۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ چلے گئے اور وہ راکھ بنی حویلی کے بیچ جانے والے مہمان خانے میں اکیلے رہ گئے تو اذلان بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ دیوار کو ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا جیسے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہو۔ کئی گھنٹے گزر گئے، اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ رمشا سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ بچی کچھ چیزوں سے دودھ گرم کر کے لائی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پیار سے بولی، کچھ پی لیں، آپ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا تو رمشا نے ہمت کر کے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور بولی، خدا کے لیے خود کو سزا مت دیں، ان کے لیے جی لیں۔ اذلان نے اچانک ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھاما اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، رمشا، میں اکیلا رہ گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرا غرور، میری طاقت سب اس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ رمشا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولی، نہیں سائیں، آپ برباد نہیں ہوئے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ہم دونوں مل کر اس راکھ سے اپنی زندگی دوبارہ بنائیں گے، آپ خود کو تنہا مت سمجھیں، میں آپ کا سایہ بن کر رہوں گی۔ اذلان نے بے یقینی سے پوچھا، کیا تم واقعی میرا ساتھ دو گی باوجود اس سب کے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا؟ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، کیونکہ اب ہمارے دکھ سانجھے ہیں اور میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نفرت اور انتقام کی دیواریں گر کر خاک ہو گئیں اور مشترکہ دکھ نے ان دو اجنبی دلوں کو ایک اندیکھے دھاگے میں باندھ دیا۔ وقت کے بے رحم پہیے نے کئی مہینے کچل دیے تھے، مگر اس راکھ کے ڈھیر پر بیٹھے اذلان ملک کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں بھر سکا تھا۔ وہ اب بھی اسی مہمان خانے کے ایک کمرے میں زندہ لاش بنا پڑا رہتا۔ اس کی وہ اکڑ، وہ غرور اور وہ حاکمیت سب اس آگ میں جل کر بھسم ہو چکی تھی جو اس کے اپنوں کو نگل گئی تھی۔ ان گزرتے ماہ و سال میں اگر کوئی چیز مستقل تھی تو وہ رمشا تھی،
اس کی بے لوث خدمت تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور گھر کے کاموں سے لے کر زمینوں کے حساب کتاب تک ہر چیز پر نظر رکھتی اور پھر اپنی تھکن بھلا کر اذلان کی تیمارداری میں لگ جاتی۔ اسے وقت پر دوا دیتی، کھانا کھلاتی اور اس کی خاموشی نظروں کا سامنا کرتی، جب انتقام کے بجائے ایک عجیب سی پشیمانی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی، رمشا ہاتھ میں چائے کا پیالہ لیے برآمدے میں آئی، جہاں اذلان کرسی پر بیٹھا خلا میں گھور رہا تھا۔ رمشا نے نرمی سے پیالہ اس کے سامنے میز پر رکھا اور دبی ہوئی آواز میں بولی، پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اذلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر رمشا کے ہاتھوں پر جم گئی، جو مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اب کھردرے سے ہو چکے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ کے سائے گہرے تھے۔ اذلان کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اس نے اچانک رمشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھری ہوئی آواز میں بولا، کیوں کرتی ہو یہ سب رمشا؟ آخر کیوں؟ میں نے تم پر ظلم کیے، تمہاری تذلیل کی، تمہارے بھائی کی موت کا سبب بنا اور تمہیں ونی بنا کر قید کیا، پھر بھی تم میری خدمت کر رہی ہو۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتی مجھے میرے حال پر؟ رمشا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، کیونکہ نفرت آگ کی طرح ہوتی ہے سائیں، جو دوسرے کو جلانے سے پہلے خود کو جلاتی ہے، اور میں جلنا نہیں چاہتی۔ اور پھر اب میرا اس دنیا میں آپ کے سوا ہے ہی کون؟ ہم دونوں ہی تنہا ہیں، تو ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنیں گے تو اور کیا کریں گے؟ رمشا کا یہ سادہ سا جواب اذلان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اسے اپنی کم ظرفی اور رمشا کی اعلیٰ ظرفی کو شدت سے احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ کئی راتوں کے جاگے ہوئے اذلان نے آج پہلی بار سکون محسوس کیا، مگر ساتھ ہی اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ اس ہیرے جیسی لڑکی کو قید میں رکھ کر گناہ کر رہا ہے۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا جو اس کے لیے جان لیوا تھا، مگر رمشا کے لیے ضروری تھا۔ اگلی صبح جب رمشا ناشتہ لے کر آئی تو اذلان تیار ہو کر کھڑا تھا۔ اس نے رمشا کے سامنے بٹھایا اور اپنی لرزتی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، رمشا اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں شہر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ رمشا کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، شہر کیوں؟ اذلان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیونکہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ رمشا، میں مزید تمہیں اپنی انا کی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ تم آزاد ہو، تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ میں اب تمہارا مجرم بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ اذلان کے منہ سے آزادی کا لفظ سن کر رمشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے بے یقینی سے اذلان کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب سختی کے بجائے صرف بے چارگی اور پچھتاوا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے اور وہ تڑپ کر بولی، آپ مجھے کہاں جانے کا کہہ رہے ہیں سائیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس دنیا میں میرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اذلان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تم اپنے شہر والے گھر جا سکتی ہو، وہاں تمہاری زندگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں خرچہ بھی دوں گا اور رہنے کا انتظام بھی کر دوں گا، بس تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں۔ رمشا نے ایک تلخ ہنسی اور روتے ہوئے بولی، کون سا گھر اور کون سی زندگی سائیں؟ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میرے پالنے والے ماں باپ تو اسی دن سڑک کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جس دن میں ونی بنا کر یہاں لائی گئی تھی، اور میرے سگے باپ بشیر علی اور بھائی کا انجام تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بھی راکھ ہو چکے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، کس کے دروازے پر دستک دوں؟ کیا سڑکوں پر رلنے کے لیے مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ رمشا کی یہ باتیں سن کر اذلان کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اپنے دکھ میں اتنا گم تھا کہ یہ بھی بھول گیا کہ رمشا بھی اتنی ہی تنہا ہے جتنا وہ خود ہے۔ رمشا نے اپنے آنسو پونچھے اور مزید قریب آ کر لجاجت سے بولی، بچپن سے لے کر آج تک مجھے صرف دھتکارا گیا ہے۔ میرے سگے باپ نے مجھے منحوس سمجھ کر دوسروں کے حوالے کر دیا، اور جب میں یہاں آئی تو مجھے نفرت ملی۔ اب جب سب ختم ہو گیا ہے تو میں اس ویران دنیا میں اکیلی نہیں بھٹکنا چاہتی۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو بھلے مجھے بیوی کا درجہ نہ دیں، مجھے اس حویلی کے کسی کونے میں نوکرانی سمجھ کر ہی کیوں نہ رہنا پڑے، رہنے دیں، مگر خدا را مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ میں آپ کے ٹکڑوں پر پل لوں گی، مگر باہر کی دنیا کے رحم و کرم پر نہیں جانا چاہتی۔ رمشا کے ان الفاظ نے اذلان کا دل موم کر دیا۔
اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ آگے بڑھ کر رمشا کے دونوں کاندھوں کو تھامتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولا، پاگل لڑکی، میں تمہیں نفرت کی وجہ سے نہیں نکال رہا، بلکہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے نکاح کیوں کیا تھا؟ رمشا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اذلان نے نظریں جھکاتے ہوئے اقرار کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں غیر محرم لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ کر گنہگار بنوں۔ اسی لیے میں نے نکاح کا سہارا لیا تاکہ تم پر میرا حق ہو اور میں تمہیں اپنی قید میں رکھ سکوں۔ لیکن رمشا، یہ بھی آدھا سچ ہے۔ پورا سچ تو یہ ہے کہ جس دن تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، شاید اسی دن تم میرے دل میں اتر گئی تھی، اور میں اپنی انا کے خول میں چھپ کر اس جذبے کو نفرت کا نام دیتا رہا۔ مگر آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تم سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں کھونے کے ڈر سے آزاد کر رہا تھا کہ کہیں میری منحوس قسمت کا سایہ تم پر بھی نہ پڑ جائے۔ اذلان کا یہ اعتراف سن کر رمشا دنگ رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے دکھ دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا، آج وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر رہا ہے۔ رمشا کے دل میں بھی جو جذبات دبے ہوئے تھے وہ امٹ آئے۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر اذلان کے سینے پر رکھ دیا، جس پر اذلان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اور پہلی بار ان دونوں کے درمیان موجود نفرت اور انا کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر گئی، اور مہمان خانے کی وہ اداس فضا محبت کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ اس اعتراف محبت کے بعد ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، جس میں ماضی کے دکھوں کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ اذلان نے رمشا کے مشورے سے راکھ بنی حویلی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی آنے والی نسل کو ایک نیا اور خوشگوار مستقبل دے سکے۔ تعمیراتی کام شروع ہوا تو رمشا نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا، اور یوں وہ ویران کھنڈر آہستہ آہستہ خوبصورت گھر میں تبدیل ہونے لگا، جس کی بنیاد نفرت پر نہیں بلکہ محبت اور اعتماد پر رکھی گئی تھی۔ چند ماہ بعد جب حویلی کا اہم حصہ مکمل ہو گیا تو وہ دونوں مہمان خانے سے وہاں منتقل ہو گئے۔ اس رات موسم بہت خوشگوار تھا اور باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ رمشا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک عجیب سی چمک اور حیا تھی، اور چہرے پر اطمینان تھا۔ دروازہ کھلا اور اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں رمشا پر پڑیں تو وہ وہیں رک گیا، کیونکہ آج رمشا نے وہی رنگ پہن رکھا تھا جو اذلان کو پسند تھا۔ اذلان نے آہستہ قدموں سے چلتے اس کے قریب آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، رمشا، آج تو مجھے اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں تاکہ تمہیں کبھی اپنے ماضی کا زخم یاد نہ آئے۔ رمشا نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا، یہ سب آپ کی محبت کا اثر ہے سائیں، ورنہ میں تو ایک مرجھایا ہوا پھول تھی جسے آپ نے دوبارہ کھلنے کا موقع دیا ہے۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اذان نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا، مجھے سائیں مت کہو رمشا، میں تمہارا اذلان ہوں، صرف تمہارا۔ آج میں تمہیں ایک وعدہ دیتا ہوں، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ماضی میں جو زیادتیاں میں نے کی ہیں ان کا ازالہ میں ساری عمر اپنی محبت سے کروں گا۔ رمشا کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک کر اذلان کی ہتھیلی پر گرا، جسے اذلان نے جھک کر اپنی آنکھوں سے چوم لیا۔ کمرے کی فضا میں خاموش محبت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور کان میں سرگوشی کی کہ اب تم میری قیدی نہیں بلکہ میری شریک حیات ہو، میری روح کا حصہ ہو۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار ہے کہ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا؟ رمشا نے اپنا سر اس کے وسیع سینے پر ٹکاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اقرار کیا کہ مجھے آپ پر خود سے زیادہ اعتبار ہے، آپ ہی میری کل کائنات ہے۔ اس جواب نے اذلان کے دل کو سرشار کر دیا۔ اس نے رمشا کو اپنی گرفت میں مزید بھینچ لیا اور پھر وہ تمام فاصلے سمٹ گئے جو ان کے درمیان حائل تھے۔ رمشا نے آنکھیں موند کر خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہ ہاتھ اسے کبھی چوٹ نہیں پہنچائیں گے بلکہ ہمیشہ